ہر شخص اس کی تعریف نہیں کیا کرتا. ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے اس دور کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہر آدمی ہمارا احترام کرے. لوگ آج کل تو ایسے یعنی شعر پڑھتے ہیں ایسے کہ ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے. ہر شخص تو نبیوں کا احترام نہیں کرتا. کر سکتا ہے؟ انبیاء کا احترام کرتا ہے ہر شخص؟ بھئی حضرات گرامی، جس کو انبیاء نے برا کہا وہ کیسے ان کا احترام کرے گا؟ جی یہ روش کوئی اسلامی روش ہے کہ ہر شخص سے احترام کرے؟ یہ شیطانی روش ہے. اس لیے کہ جس کے خلاف بولا جائے گا وہ تو یقیناً جواب دے گا، اور جس کے کوئی مذعومہ اپنے گمان اس کے جو خیالات ہوں گے اس پہ زد پڑے گی تو یقیناً وہ بلبلا اٹھے گا اور وہ اعتراض کرے گا. اب یہ روش ایک لوگوں کے ذہنوں میں آئی، جی ایسی بات کرو کہ ہر آدمی جو ہے وہ الحق مرن، حق تو بڑا کڑوا ہوتا ہے اور جسے اس کی کڑواہٹ پہنچتی ہے وہ بلبلاتا ہے. اب یہ کس طرح ہم کوشش کریں جی ایسی بات کہہ جائیں ہر ایک قبول ہو جائے؟ اب کوئی بدماش ہے وہ بھی ہم پہ راضی ہو اور کوئی نیک ہے تو وہ بھی ہم پہ راضی ہو. یہ تو وہ کام کر سکتا ہے جو سب سے بڑا بدماش ہو. جی سب سے بڑا بدماش آدمی ہوگا جس پہ سب خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ ہر جگہ پہ ایک نیا روپ بنا لے گا. بدماشوں میں بدماش ہوگا، نیکوں میں نیک ہوگا، تو سب کہیں گے جی یہ آدمی تو بڑے کام کا ہے. لیکن جس کا ایک اپنا نیکی کا موقف ہے، اگر نیک راضی ہوں گے تو بد ناخوش ہوں گے، اور اگر بد راضی ہوں گے تو نیک ناراض ہوں گے. جس کی ایک زندگی ہے، ڈبل لائف نہیں ہے، جو کراس نہیں کرتا، اس پر ایک طبقہ یقیناً ناراض ہوگا. اگر حق والے راضی ہیں تو باطل ناخوش ہوگا، اور اگر باطل خوش ہے تو حق والے ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ حق کا تو ایک ہی صرف پہلو ہوتا ہے، جو کچھ اندر بات ہے وہی باہر ہوتی ہے. حضرت اس پروگرام میں استقبالیہ میں بہت زیادہ ہمیں گالیاں دی گئی، لیکن ہم نے واللہ العظیم جو ہمارے احوال سے واقف ہیں، جو قریب بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا بالکل. لیکن ہمارے پاس دو شخصیات، ایک یہاں تشریف فرمایا علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین قادری صاحب، اور دوسرے اس وقت میرا خیال یہاں نہیں ہیں، سید منور حسین شاہ صاحب، بلیک برن میں خطیب ہیں، مولانا سید منور حسین شاہ صاحب بخاری. ان دو شخصیات نے مجھے، شاہ صاحب نے پہلے ٹیلی فون کیا، مجھے کیا کہا کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی. میں نے کہا شاہ صاحب ہم پانی کا بلبلا نہیں ہیں، ہم اہل سنت کے وکیل ہیں، اہل سنت کے خادم ہیں. کوئی شخص ہمیں ذاتی طور پر بکواس کرے تو دور کی بات ہے، ہم تو گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں. گالی دیتا ہے، مارا تو نہیں اس نے. جب حق بیان کرتے ہوئے سید الشہداء امام علی مقام جان دے سکتے ہیں، جب رسول اللہ کی ذات گرامی جن کی جان ساری کائنات کی جان ہے، جب وہ اس دین کے لیے پتھر کھا سکتے ہیں تو ہم چند گالیاں برداشت نہیں کر سکتے؟ گالیاں دیں، پتھر مارے، ہمیں جو مرضی کریں، لیکن جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سمجھا اپنے اساتذہ سے اور اپنے بزرگوں کی جو روش ہم نے دین کے بارے میں دیکھی ہے، اس کے مطابق ہم نے حق مسلک بیان کر دیا ہے. اب کوئی چاہے گالیاں دے، چاہے کوئی روڑے مارے، چاہے کوئی جو کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات وہاں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا جناب ہمیں غصہ ہے. یہ میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں غصہ ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ کا غصہ جس طرح ٹھنڈا ہو سکتا ہے آپ اس طرح کر لیں. انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر یہ جرت کی ہے تو وہ مناظرہ کریں. میں نے کہا آپ اس بارے میں آزاد ہیں، ہم مناظرہ بھی کریں گے، تو اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی شخصیت اس میں بنے. واللہ العظیم خدا مرتے ہوئے اسے ایمان ہی نہ نصیب کرے، وہ کافر کی موت مرے کہ جس کو اس سارے پروگرام میں اپنی ذات عزیز ہو، یا جس کو اپنے اس سارے پروگرام میں کوئی اپنا ذاتی منافع عزیز ہو. دنیا کا، پیسے کا، عزت کا. عزت بھی نہیں چاہیے تھی ہمیں اس واسطے کہ ہم اپنی عزت کے لیے کام کریں. نہ، واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پر، مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور رسول اللہ کے اہل بیت کی عزت عزیز ہے بس. اور اس کے بدلے میں گرامی قدر حاضرین، میں نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں گے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آخر تک میں ان سے مزاح بھی کرتا رہا. میں نے کہا مناظرے جو ہوتے ہیں وہ بڑی قیمت دے کر ہوتے ہیں، آپ لوگ ذمہ دار بنیں گے. ہمیں مزاح، میں نے یہ بات کہتا رہا. میں نے کہا ذمہ دار بنو نا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں فارغ بھی کرنا. لیکن مولانا تشریف فرمائیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب تشریف فرمائیں،
تقریروں کے لوگ بل لیتے ہیں پہلے کہہ کر، بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا، ہم جو گاڑیاں لے کر گئے ہیں پٹرول بھی اپنے ڈلوائے ہم اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ ہمیں کی کوئی چیز، بھوکے ہم پہلے بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، کیوں؟ جب ہمارے دشمن اپنے دین کے لیے، اپنے مسلک کے لیے جا جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں تو ہم اپنے مسلک کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ میرا آپ کے نام بھی یہ پیغام ہے، اور اس وقت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بھوکے ہم نہیں ہیں، رسول اللہ کا صدقہ بن مانگے بہت کچھ ملا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ تو جب کوئی امتحان کی گھڑی ہو تو دنیا کا کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے کہ یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے شاید ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ وضاحت بھی ضروری تھی، کیونکہ کسی میرے دوست نے ٹیلی فون پر کسی بچے کو کہا کہ لوگوں کی گیم ہوتے ہیں، مولویوں کے گیم ہوتے ہیں۔ جب دعوت دی گئی اس استقبالیہ کے لیے تو ایک آدمی نے یہ لفظ بولا ہے، گیم ہوتی ہے۔ واللہ العظیم، جس کام کو گیم سمجھ کے کر رہا ہوں میں، دوسروں کو میں نہیں جانتا۔ پیر صاحب قبلہ، ان کا میں 3 مہینے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کا رویہ بھی میں نے دیکھا، ان کے طرف سے بھی میں ایک اپنے یعنی ایمان پر جو شہادت ہے میں دے سکتا ہوں، اور اپنی ذات کے لیے بھی جو اس کام کو گیم سمجھ کے کرے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ یہ گیم نہیں ہے۔ گیم کا کیا مطلب؟ دین کو جس نے کھیل سمجھا تو وہ تو کافر ہوتا ہے۔ دین کھیل ہے، یہ دین لہو و لعب ہے، یہ سب سے مقدس چیز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے وسیلہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ دین ہی تو ہے ہمارے پاس، یہ قرآن ہی ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ گیم کریں گے پھر جئیں گے کیسے؟ جی مریں گے کیسے؟ چلو جی تو لیں گے، مریں گے کیسے؟ جی کس طرح پیش ہوں گے اللہ رسول کی بارگاہ میں؟ گرامی قدر حاضرین، یہ دونوں بزرگ، یہ ایک ہستی یہاں تشریف فرما ہے، دوسرے ساتھی شاید کسی وجہ سے نہ پہنچے ہوں، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ مناظرے کے سلسلہ میں مناظرے کے دن 12 بجے تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک اطلاع یہ دیتے تھے، نہ موضوع طے تھا نہ جگہ طے تھی، مناظرے والے دن جگہ کیا بلکہ شہر ہی بدل دیا گیا، ہمیں بلیک برن بتاتے رہے، اور جب مناظرہ شروع ہوا تو مانچسٹر میں ہوا۔ یہ سب ان حضرات کی ثوابدید ہے، نہ کوئی ہماری ان سے بات ہوئی ہے، نہ کچھ، نہ موضوع تک طے تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو جناب والا جو کچھ ہماری تیاری مسلک اہل سنت کے بارے میں پہلے ہے اس کے مطابق ہم نے حضرت صاحب قبلہ کے کتب خانے سے کتابیں جا کر دیکھی۔ 4 بجے حضرت سے ہم نے عرض کیا، اور مجھے خدا کی قسم بڑی حیرت اور مسرت ہوئی۔ آپ نے پیروں کے بارے میں مولانا فرما رہے تھے، مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں نے حضرت سے جا کر کہا کہ ہمیں کتابیں چاہیے، یہ بات طے ہو گئی ہے تو آپ کتابیں، تو حضرت صاحب قبلہ نے کتابوں کے ڈھیر لگا دی۔ اتنا بڑا عظیم کتب خانہ، میں حیران ہوں اس بات پر۔ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے کتب خانے ہیں، لیکن پیر صاحب کا کتب خانہ جو ہے پاکستان کے کتب خانوں میں بھی ایک امتیازی کتب خانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور انہوں نے واقعی یہ جو پیسہ ہے اس کو دین کے لیے لگایا ہے۔ یعنی اتنی کتابیں خریدنے کا اور مقصد کیا ہے کہ جب علماء جو باقاعدہ ایک دین کے کام میں سب خطابت نہیں فرماتے یا اس طرح کا کام نہیں ہے تو روحانی پیشوا ہیں، لیکن جو خطابت کر رہے ہیں مفتی حضرات ہیں، یہ علماء ہیں، مدارس ہیں، ان سے بھی زیادہ جب یہ اپنے پیسے کتابوں پر لگائیں تو پھر یہ ان کی فضیلت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو کتابیں فراہم کی، ہم نے جو ہو سکتا تھا تیاری کر کے ہم لوگ وہاں پہنچے مانچسٹر میں۔ یہ علماء اکرام موجود تھے، حضرت صاحب دادا مولانا علامہ حبیب الرحمان صاحب ڈانگری شریف والے وہ بھی موجود تھے، اور ہم لوگ وہاں پہ موجود ہوئے۔ 12 بجے تک ان کا انتظار کیا وکٹوریا مسجد مانچسٹر میں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ اس سے آگے چودھری طالب حسین صاحب، علامہ حافظ نعمت علی صاحب، سید منور حسین شاہ صاحب اہل سنت کی طرف سے ان کے گھر میں گئے، وہاں جا کے بات کی کہ آپ مسجد میں آ جائیں، بات کریں، جو جگہ طے ہے۔ ان کا ہم نہیں آئیں گے، ہم وہاں نہیں آ سکتے، اگر بات آپ نے کرنی ہمارے گھر میں آ جائیں۔ تو بالآخر ان حضرات نے رات کو 12:30 بجے طے کیا کہ گھر میں جا کے بھی بات ضرور کرنی چاہیے۔ ہم 12:30 بجے علماء اہل سنت کی قیادت میں یہ فقیر بھی وہاں پہنچا، اور پھر جو بات ہوئی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا، اس لیے وہ کیسٹوں میں موجود ہے اور اس کو دہرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں جو گندی باتیں تھی وہ کی کیسٹوں میں موجود ہیں، آپ خود سن لیں گے کہ کتنی غلط زبان حضور کے صحابہ کے بارے میں انہوں نے استعمال کی، لیکن بالآخر وہ کس نتیجے پر پہنچے کہ سید عرفان شاہ جو مسلک اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے،
اس میں وہ حق و مصیب ہے، اس لیے میں ان کے مسلک کی طرف رجوع کرتا ہوں۔